اور 8 فروری کی رات تک اس قوم نے اپنے ووٹ کا حق ادا کیا، اور جو ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو جمہور نے نکل کے اپنی آواز اٹھائی۔ لیکن 9 فروری کے بعد سے جب ہم نے جمہور کی آواز کو دبتے دیکھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلامی اور جمہوریہ چھوڑ کے اب ہم سلطنت شریفیہ اور زرداریہ میں انٹر ہو گئے۔ تو ویلکم ٹو سلطنت شریفیہ اور زرداریہ۔ پہلے پرانا پاکستان تو تھا جیسا بھی تھا، لیکن اب ہم جس طرح کی سیاست، جمہوریت کے نام پہ موروثیت، اور موروثیت کی بھی بدترین مثالیں دیکھ رہے ہیں، تو جمہوریہ لگانا میرے خیال میں اب میرے سے تو بینگ اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی، اس طرح کی جمہوریت نہ میں نے کبھی دیکھی، نہ پڑھی، نہ سنی۔ اگر آپ میں سے ہماری 25 کروڑ عوام میں سے ایسا ماڈل کسی نے دیکھا تو ضرور بتائیں۔ یعنی کہ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، 10 مہینے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ تمام خواتین میرے ساتھ ہیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مشکل وقت، پریشانی اور بہت سارے کیسز بکتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے میں اپنا رونا رونے نہیں یہاں پہ آئی۔ یہ تقریباً 14 روپکاریں ہیں جو راول پنڈی کی ٹیررزم کورٹ سے ملی ہے مجھے 7 تاریخ تک، صرف راول پنڈی ڈویژن کی، جو ضمانتیں میں اس لیے لائی تھی تاکہ میڈیا کو گواہ بنا لوں کہ آج لپ شائی کرنے کے بعد، کچھ حقائق پہ سے پردہ اٹھانے کے بعد اور کتنے کیسز ہوں گے جو رجسٹر کیے جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح ہم انڈے اور کیلے خریدتے ہیں جس طرح اس وقت ہمارے پہ FIR ہوتی ہیں۔ یہ ابھی فی الحال صرف راول پنڈی کی ہیں، باقی کہاں کہاں میرے پہ نظر عنایت اور محبت ہوئی بھی ہے اس کا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ہم پتہ لگا رہے ہیں۔ کورٹ میں ہم نے درخواست دائر کی بھی ہے، اور اللہ کرے کہ کورٹ سے ہمیں اس بارے میں پتہ لگے۔ جیسے نعیم نے آپ کو بتایا، آپ سب کو آج بلانے کا، زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ نہ صرف یہ کہ قیدی نمبر 804 بلکہ ان کی جو زوجہ ہے بشرا بی بی، ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، کس طرح اس ملک میں خواتین کی تذلیل کی گئی، کس طرح خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح ذاتیات کو اچھالا گیا۔ نہ صرف یہ کہ میرے سمیت میری تمام جو خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، چادر چار دیواری 25 مئی سے پہلے 25 مئی کے بعد جس طرح اس کی کا استحصال کیا گیا، جس طرح خواتین کو گھسیٹا گیا، سروں سے چادریں کھینچی گئیں، بال نوچے گئے، گالیاں دی گئیں، ٹھڈے مارے گئے، زخمی کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے۔ اس کے بعد مجھے جب میں اسلامیہ کہتی ہوں نا، اسلامی جمہوریہ کہتی ہوں، تو مجھے یہاں پہ آ کے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، بیڈ رومز میں گھسا جاتا ہے، ٹھڈے مار کے توڑ کے دروازے، باتھ روموں کو توڑ کے اندر گھسا جاتا ہے، تو پھر کون سی عزت، کون سی جمہوریت، کون سی اسلامی اقدار کہاں بچی ہے؟ وہ جواب مانگ رہی ہوں، اللہ کرے کہ کوئی جواب دے۔ اتنے عرصے میں آپ سب شاید بھول گئے، سب کو 9 مئی یاد رہ گئی، یہ 9 مئی کی پاداش میں ہماری سزائیں بھی سب کو یاد رہ گئی۔ ہمیں کسی نے باغی کہا تو کسی نے غدار کہا، لیکن 9 مئی کے بعد جو 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہوئی تھی پنجاب کے الیکشنز کی، وہ کیا کسی کو یاد ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے کیا سوال کیا کہ وہ کہاں گم ہو گئی؟ کیا اس وقت آئین ٹوٹا یا آئین قائم رہا؟ کیا ملک کا قانون اور دستور انٹیکٹ رہا؟ کیا ملک میں جمہوریت مستحکم ہوئی یا اس کی پامالی ہوئی؟ 14 مئی کو کسی نے پوچھا ہی نہیں میرے خیال میں۔ لیکن یہ جو 8 فروری کو ہوا، اور اس کے بعد جو مینڈیٹ چور آ کے پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھے، آج آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں بیٹھے، اور خواتین کی سیٹیں ہڑپ کرنے کے بعد ابھی تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ دندناتے پھرے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا واقعی ملک میں جمہور کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا واقعی یہاں جمہوریت کو کوئی سننے والا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے آئین کے مطابق اسٹیٹ کا مطلب جمہور ہے یا کچھ اور ہے؟ اب آ جائیں جی بشرا بی بی کے بارے میں، جیسے نعیم بتا رہے تھے، ہم تھوڑا سا ذرا اس کو لائن اپ کر لیتے ہیں۔ 3 بڑے مشہور کیسز ہیں۔
3 केसेस में कौन कौन से केसेस को माना जा रहा है जी? तोशा खाना का केस, अलकादर ट्रस्ट केस और इद्दत का केस। उफ, इतने बड़े केस हैं कि इसकी वजह से तो पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में थी, पाकिस्तान की बका खतरे में थी, पाकिस्तान में हर चीज आइन खतरे में था। अगर ये इद्दत का केस ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मुल्क का। देखिए, बहुत जरूरी था कि इद्दत का केस उछाला जाता, बहुत जरूरी था कि आपके मुल्क में, आपके आइन में और आपके मजहब में जो खवातीन को एक प्रोटेक्शन दी है, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इद्दत के लिए औरत की गवाही काफी है, लेकिन वो तो अब हमारे स्टेट का मसला बन गया है, वो तो अब हमारी अदालतों का मसला बन गया है। हम सबके निकाहनामे और आप सबके निकाहनामे जाके अदालतों में चैलेंज करें, पूछे क्या वाकई ये सही तरीके से निकाह हुए थे या नहीं हुए थे? क्या जो हमारी 23-23, 24-24 साल से शादियां चल रही हैं ये जायज है? हम जरा जजों से जाके स्टैंप लगवा लें कि क्या वाकई हम जिसके निकाह में हम वाकई उसकी मनकुआ है या नहीं है, या और भी कोई सवाल आप पूछने हैं प्राइवेट किस्म के। जब एक बापर्दा खातून गवाही दे रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई, लेकिन नहीं, बहुत जरूरी था, मुल्क की सालमियत को खतरा था, मुल्क की जमहूरियत को बहुत खतरा था, मुल्क के आइन को बहुत खतरा था कि एक खातून की इज्जत उछाली जाती। और उसके वो साबिका शौहर जिसने पहले कस्में खाई कि मेरी बीवी जो है वो इतनी बापर्दा और बाइज्जत खातून है, एक नेक पर्दादार खातून है कि मैं इसकी कसम खा सकता हूँ, वो 6 साल बाद आके कीचड़ उछालता रहा और वो कीचड़ उछालने दिया गया और एक तमाशाइयों की तरह 25 करोड़ अवाम को एक तमाशा दिखाया गया, जिसके बाद 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को तमाचा मारा, रिजेक्ट किया उन्होंने इस सारे तमाशे को। ये तस्लील किसकी की है? साबका खातून अव्वल की तस्लील की या 50% या 52% इस मुल्क में रहने वाली माँ, बहनों, बेटियों की तस्लील की गई? एक हलाल काम को, एक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा फेल को जिसे निकाह कहते